والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه بررة الأتقياء. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قال، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب وإنها تنطلق تصوم فلا أصوم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظلم امرأة وزوجها شاهد. قال: وأما قولها إني لا أصلي الفجر حتى تطلع الشمس فإن أهل بيتي قد عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفوان، إذا استيقظت فصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات علماء کرام و حاضرین اجلاس، میں اس پوزیشن میں بھی ہوں، وہ پوزیشن ناگفتہ بے، لیکن اپنے شوق اور اس ادارے کے تعلق کی بنا پر میں حاضر ہو گیا ہوں، اور اس وقت ایک حدیث بھی پڑھ لی ہے، اس کا ترجمہ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ کروں گا اور بہت بات نہیں کر سکوں گا۔ پہلی بات مجھے آپ سمجھیں، اس ادارے سے ہمارا تعلق حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اور کئی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ مدرسہ اور ملک میں جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہاں علماء کام کرتے ہیں اور غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ ایک بات سمجھو، تعلیم دلانا یہ حکومت کا کام ہے، تاکہ حکومت کا ہر شہری تعلیم یافتہ ہو، مہذب ہو، سلیقہ مند ہو اور ملک اور قوم کی خدمت کر سکے۔ لیکن آج کے زمانے میں تعلیم ایک تجارت بن گئی ہے۔ حکومت کے پاس غریبوں کو پڑھانے کے لیے کوئی پروگرام نہیں، غریب کے بچے اسکول میں کالج میں نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ تعلیم پیسے سے ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تعلیم
مدارس انجام دیتے ہیں، یہ حکومت کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ کام یہ مدارس کرتے ہیں، لیکن آج ان مدرسوں کے اوپر الٹا الزام یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ کی سوچ کو درست کر دے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جتنی ملک میں ہوتی ہے، بدنظمی ہوتی ہے، وہ سب کالج کے پروجیکٹ کرتے ہیں۔ مدرسے کا ایک طالب جا کے ٹکٹ لے گا تو لائن میں کھڑا ہوگا، بے لائن کھڑے ہونے والے اسکول کے بچے۔ جتنی ہوٹل کی جا ہے آپ جا کے دیکھ لو، وہ سب اسکول کے لڑکے کرتے ہیں، کالج کے لڑکے کرتے ہیں، مدارس کے نہیں کرتے۔ ہنگامہ، بدتمیزی، فساد، یہ اسکولوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ انسانیت، یہ مدارس کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ تو جو کام اچھا شہری بنانا، انسان بنانا، مدارس کا کام یہ ہے۔ سیرت، کردار، یہ مردم گری اور آدم سازی کے کارخانے ہیں، چاہے وہ اشرف العلوم ہو اور چاہے وہ کوئی مدرسہ۔ کہاں تعلیم دی جاتی ہے؟ علماء کی قدر آپ کیجیے۔ یہ قوم کے بڑے خادم ہیں، قوم کی بڑی قیمتی خدمت یہ انجام دیتے ہیں۔ مجھ سے حضرت قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں کہی تھیں جو مجھے بار بار یاد آتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بخاری پڑھانے کے لیے بڑے سے بڑی جگہ تم کو ملے گی اور تم ہمارے یہاں چلو تو ہمارے یہاں مل جائے گی، لیکن کام جو تم کر رہے ہو یہ بخاری سے بڑا کام ہے۔ قاعدہ بغدادی پڑھانا، آج کے زمانے میں نورانی قاعدہ پڑھانا بخاری پڑھانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ بخاری پڑھانے کے لیے ایک تو نفس میں جذبہ ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہم کا لائیں گے، ہم کو عزت مل جائے گی، قربانی کا جذبہ آج کے دور میں نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ جذبہ اس میں نہیں ہے، اہل ہے لیکن وہ جذبہ نہیں ہے، بڑی حساب سے کام کرتا ہے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس ہیں اور جہاں بہت اونچی تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آپ کا مدرسہ اشرف العلوم تو کہنا ہی نہیں، یہاں تو عربی درجات کی، اونچے درجات کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس میں خدمت انجام دینے والے جو لوگ ہیں، ہم شورا سے لے کر کے اور ادنا درجے کے مدرس تک کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی قدر کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس اور اپنے جذبات کی قربانی دی اور اپنے ایثار کا مظاہرہ کیا کہ وہ اپنے علاقے کی گمراہی اور یہاں کے حالات کو دیکھ کر وہ کم پر راضی ہو گئے اور چھوٹی تعلیم اور اپنے نفس کے خلاف ایثار کر کے انہوں نے یہاں تعلیم کا بندوبست کیا۔ آج الحمدللہ یہ ادارہ تو روح کو پہنچا ہے اور تفصیل آپ نے مولانا زبیر احمد صاحب سے سن لیا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ علم اصل دولت ہے، اصل دولت پیسہ نہیں ہے، علم ہے۔ علم انسان کا زیور ہے، دولت انسان کا زیور نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے اچھا لڑکا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ پیسہ کماتا ہے۔ سب سے اچھا شوہر کون ہے؟ جو سب سے اچھا پیسہ کماتا ہے۔ تو پیسہ زیور بن گیا، تعلیم زیور نہیں ہے،
फरमाते नाहनु माशरल अंबिया ला नुअर्रिसु दीनारम वला दिरहमा, हम अंबिया की जमात जो नबूवत का सिलसिला है, एक तो नहीं, सारे अंबिया का मुश्तरका वर्षा, मुश्तरका सीरत ये है कि वो इल्म लेकर आते हैं, इल्म लेकर आते हैं, दिरहम दीनार नहीं लाते। देखो अरब की जमीन कैसी थी, अरब बहुत खल्लास कौम थी, बहुत फितना परवर और कई कैरेक्टरों बेकिरदार और इख्तिसादियात भी उनकी तबाह थी, लूट मार, राजधानी और डकैती उनका जरिए माश था। ऐसी जगह अल्लाह के आखिरी पैगंबर सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो कोई कारखाना खोल देते जहां हजारों हजार इंसान की इक्तिसादियात का सुधार हो जाता, गरीबों को नौकरी मिल जाती। ये भी खिदमत खल्क का एक जरिया था और इबादत का एक तरीका था, लेकिन अंबिया इस्लाम से खिदमत नहीं करते। अंबिया इक्तिसादियात को दुरुस्त करने के लिए आते ही नहीं है, अगरचे वो काम करने का है, अच्छा है, लेकिन वो काम अंबिया के करने का नहीं है। नबियों को एक बड़े मकसद के लिए अल्लाह भेजता है, वो बड़ा मकसद इक्तिसादियात को दुरुस्त करना नहीं है, किरदार को दुरुस्त करना है, सीरत साजी है, इंसान को इंसान बनाना है, आदमगरी है। अल्लाह के हबीब ने ये काम किया, वो नहीं किया, ये नहीं बनाया। हुजूर चाहते तो अल्लाह की तरफ से वही के जरिए मालूम हो जाता कि रेडियो कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, पायलट कैसे बनता है, और जहाज कैसे तामीर होता है, और कारखाने कैसे खुलते हैं, और इंसान की माशियात कैसे बहाल हो जाती, ये सब भी मिल जाता आपको। लेकिन अंबिया इस मकसद के लिए नहीं भेजे जाते, अंबिया भेजे जाते सीरत के लिए। आज भी सीरत के ऊपर इजलास होता है, इक्तिसादियात पर इजलास नहीं होता है। जब दीनी इजलास होगा सीरत पर, सीरत साथी अंबिया का काम है। सारे अंबिया ने सीरत बनाने वाला इल्म लाया अल्लाह के पास, और वो इल्म वही का है जिसको आप, जिसकी इब्तिदा इकरा सुन लिया, तफसील सुन चुके। तो उलमा की कदर को, और उलमा खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपना अमल बनाए और अपने को जोड़े। देखो नूर नबूवत आता है सीरत से, और इल्म नबूवत आता है मुताले से। नूर नबूवत हासिल करो और इल्म नबूवत हासिल करो। आजकल इल्म नबूवत में बहुत मेहनत है और नूर नबूवत के लिए कोई मेहनत नहीं है। तो इल्म तरक्की कर रहा है, नबूवत के इल्म में हजार शोबे और बड़ी बड़ी रिसर्चें हो रही है और तहकीकात हो रही है। इल्म नबूवत आ गया लेकिन नूर नबूवत नहीं आया। ये जो खानकाही सिलसिला है वो सीरत साजी का बेहतरीन जरिया है। पहले मदारिस के साथ साथ खानकाहें भी होती थी, बल्कि पहली खानकाहों में इल्म नबूवत पढ़ाया जाता था। पहले मदरसे नहीं थे, ये कहाँ पढ़ाया जाता था? खानकाह में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहाँ के पढ़े थे? मौलाना कासिम नानोजी कहाँ के पढ़े हुए थे?
دارالعلوم دیوبند میں دیکھا کہ وہاں دربان بھی تہجد گزار ہوتا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ مدرس بھی تہجد گزار نہیں ہوتا ہے۔ سوچیے آپ کتنا فرق ہو گیا۔ نور نبوت علم نبوت سے بھاگتا جا رہا ہے۔ لاکھ مار دیا تم نے نور نبوت پر، تو علم نبوت پر محنت کیا تو علم نبوت آگے بڑھ رہا ہے اور نور نبوت پیچھے جا رہا ہے۔ بہرحال آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان مدارس کی قدر کریں، اور جو علماء اس میں کام کر رہے ہیں ان کی قدر کریں۔ بڑا کام ہے یہ سیرت سازی کا، اور اللہ کے آخری نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو پھیلانا، اس کو عام کرنا بہت بڑا کام ہے۔ میں آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں بھی یہی چیز ہے، لیکن اس میں اتنا واضح نہیں ہے۔ یہ تمہید اس کی وضاحت کا کام کرے گا۔ اب روایت کا ترجمہ سن لو۔ روایت تو مشکات میں بھی ہے، لیکن یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کی ہے، اور سیاستہ میں ابو داؤد نے اس کی تقریر کی ہے، اور صاحب مشکات نے غلطی سے یا کہہ لیجیے کہ ایک جز مل گیا تو اسی جز کو دیکھ کر ابن ماجہ کا بھی حوالہ دے دیا، حالانکہ حدیث ابن ماجہ میں نہیں ہے۔ پوری حدیث ابو داؤد میں کتاب الصوم میں ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں۔ اب حدیث کا ترجمہ سنو۔ حدیث بھی بڑی عجیب و غریب ہے، شاید آپ پہلی بار سن رہے ہو، اور علماء واحدین کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے، وہ تو بزرگوں کے واقعات اور ادھر ادھر کی کہانی سناتے ہیں اور خوب لگا لگا کے اشعار پڑھتے ہیں۔ حدیثوں کا تو اب رواج ہی ختم ہو گیا، حالانکہ علماء کو حدیث کے تحت سے آپ بات بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے واحدین میں زیادہ طبقہ جاہلوں کا ہے، جو بڑا جاہل ہے وہ بڑا واحد ہے۔ حدیث سنو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ راوی ہیں جو بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی۔ دیکھو میں بہت تحقیقی ذہن کا آدمی ہوں، اگرچہ آدمی محقق نہیں ہوں، لیکن ذہن چاہتا ہے وہ چیز کو تلاش کرتا ہوں تو بہت دور تک تلاش کرتا ہوں۔ جات امرأۃ، ایک عورت آئی۔ اب اللہ جانے کے راوی جو حضرت ابو سعید خدری ہیں ان کو اس عورت کا نام معلوم تھا کہ نہیں، امرأۃ کا رہے اس عورت کا نام نہیں لے رہے۔ ہم نے بہت تلاش کیا حدیث کی کتابوں میں، ہم کو آج تک اس عورت کا نام نہیں ملا۔ حدیث کی کسی کتاب میں شرح میں بھی نام نہیں ملا۔ اگر کوئی صاحب کو مل گیا ہو یا جانتے ہو تو بتا دیں، ان کی بھی مہربانی ہو، احسان ہوگا ان کا۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، ایسے وقت میں آئی کہ ہم صحابہ حضور کی مجلس میں موجود تھے، بہت سے صحابہ وہاں موجود تھے، مردوں کی مجلس تھی، اس میں عورت آئی۔ وقالت، آنے والی عورت نے کہا زوجی صفوان بن المعطل، میرے شوہر کا نام صفوان بن المعطل ہے۔ ایک بات یہ معلوم کرو، آنے والی عورت کو اپنا نام بتانا چاہیے تھا، اپنا نام نہیں بتایا، بتایا کہ کس کا؟ اپنے شوہر کا۔ حالانکہ مدعی کو سب سے پہلے اپنا نام اور پتہ بتانا چاہیے، لیکن آنے والی عورت نے نہ اپنا نام بتایا اور پتہ
شوہر کے معرفت بتا دیا، شوہر کا نام لے لیا تو پتہ لگ گیا کہ فلاں فلاں کی بیوی ہے، فلاں قبیلے کی عورت ہے۔ آنے والی عورت نے اللہ کے حبیب سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کر آئی، میں ایک مقدمہ کرنا چاہتی ہوں آپ کی خدمت میں، آپ ہی فیصلہ کر لیجیے۔ اور مقدمہ بھی بڑا عجیب غریب، کہا زوجی صفوان بن المعطل، میرے شوہر کا نام صفوان بن المعطل ہے۔ دیکھو اپنا نام نہیں بتایا، اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی تہذیب یہ ہے کہ عورت کا نام بھی پردے میں رکھنا چاہیے۔ آج کل عورتیں پردے میں ضرور چھپتی ہیں، اشتہار میں چھپنا چاہتی ہیں، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ جائز تو ہے، جائز ہونا اس کے مناسب ہونے کی دلیل نہیں ہے، ضرورت ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے، قرآن نے بھی نام لے لیا عورت کا، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں تک ضرورت نہ ہو بے ضرورت عورت کا نام نہ لیا جائے۔ دیکھو سورۃ النساء ہے قرآن میں، اور سورہ مریم بھی ہے، تو مریم کا نام مسئلہ اور مجبوری کی وجہ سے آیا ہے، نہیں تو اللہ پاک نام نہیں دیتے۔ امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، فلانے کی عورت، شوہر کی طرف نسبت کرنے سے کام چل جاتا ہے۔ جہاں کام نہ چلتا ہو، مجبوری ہو، کوئی بہت بڑی مصلحت ہو، عورت کا نام لینا جائز ہے۔ ہم مسئلہ تم کو نہیں بتا رہے، مسئلہ تم مفتیوں سے پوچھو۔ اس عورت نے اپنا نام پردے میں رکھا اور یہ کہا کہ میرے شوہر کا نام صفوان بن المعطل ہے، اور اللہ کے رسول میرا شوہر بہت ظلم کرتا ہے، ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ یضربنی اذا صلیت، جب میں نماز پڑھتی ہوں میرا شوہر پیٹنے لگتا ہے، مار مار کے نماز بند کرواتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ آپ نے پوچھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ عورت اگر بے نمازی ہو تو شوہر مار کے نمازی اس کو بنائے، اور یہ صحابی رسول ہے، نماز پڑھنے پر مارتے ہیں۔ یضربونی اذا صلیت، مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں۔ وَيُفَطِّرُونِي اذا صُمْتُ، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ بھی خراب کر دیتے ہیں، روزہ برباد کر دیتے ہیں، ہم بستری کر دیتے ہیں۔ وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور سورج جب تک نکل نہ جائے فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب پتہ نہیں آپ کے یہاں فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے کہ پہلے؟ ہم نے بہت لوگوں سے سنا کہ یہ لوگ سیرت کا جلسہ کرتے ہیں اور صبح کر کے آتے ہیں اور نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمل کا ہے، علم نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، بہت غور سے سنو، مسائل پر دین کا مدار ہے، دین کا مدار فضائل پر نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہم اللہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ضابطہ بنایا، مسائل میں مت پڑھو، فضائل پر محنت کرو۔ کیوں؟ فضائل پر عمل کرنے سے، محنت کرنے سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور مسائل میں پڑھو گے وہ علم چاہتا ہے، علم تمہارے پاس ہے نہیں تو کیا کرو گے؟ قدر دور کر دو گے مسائل کو۔ اس کا مطلب یا تو وہ نکال کر لیا، یعنی مسائل فالتو چیز ہے، اس لیے حضرت منع کر دیا۔ بتائیے وہ فالتو چیز ہے، منع کیا تھا کہ وہ علماء کا کام ہے، اور تم جاہل لوگ ہو، اس کو تم نہیں جان کر سکتے ہو۔ پڑھو گے تو قدر دور کر دو گے، تم اسے پڑھو ہی نہیں۔ منع کیا تھا اس مسئلے
یا رسول اللہ میں شوہر کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں، میرا شوہر بڑی زیادتی کرتا ہے، میں نماز پڑھتی ہوں مجھے مارتا ہے، میں روزہ رکھتی ہوں میرا روزہ برباد کرتے ہیں، اور خود اتنا بدکردار ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ مشکات میں بھی ہے، اور حضرت صفوان بن معطل کے ترجمے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مالک کے صحابہ میں کہ رواتہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقات ہیں، روایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، حتیٰ کہ امام بخاری نے بھی اعتراض کیا تو اہل علم نے اس کو بھی رد کر دیا کہ روایت صحیح ہے اور یہ اس لائق ہے کہ حجت بنائی جائے اور دینی مسائل کا اس سے استنباط اور استخراج کیا جائے۔ یہ تین شکایت کی اس نے قال صفوان عنده، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جس وقت عورت شکایت کر رہی تھی حضرت صفوان حضوری کے مجلس میں موجود تھے، وہ بھی موجود تھے، اس نے سمجھی نہیں، دیکھا نہیں اس نے، اس لیے سمجھا کہ شوہر تو قائد ہے، خوب کھل کر شکایت کی حضور سے، چھپایا نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَ، لیکن حضور کا قاعدہ یہ تھا کہ جب معاملہ دو آدمی کا ہے تو صرف ایک آدمی کی بات پر اعتماد نہیں کرتے، دوسرے سے بھی رابطہ کرتے اور اس کا بھی بیان لیتے، اور یہی شرط قاعدہ بھی ہے۔ بڑے سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو بلا تحقیق اس کے اعتماد پر ایک طرفہ بیان بنا لینا، یہ اسلامی دستور کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ ولی کا درجہ صحابی سے تو کم ہوتا ہے نا، یہاں صحابیہ ہے لیکن اللہ کے رسول نے ایک آدمی کے بیان پر اعتماد نہیں کیا۔ جب صفوان وہیں موجود تھے تو حضرت صفوان سے بھی پوچھا کہ تمہاری عورت کے لیے بیان دے رہی ہے، ایسا ایسا کہہ رہی ہے، تم بتاؤ کیا تمہارے پاس جواب۔ لیکن آج ہم لوگ ولیوں پیروں پر اعتماد کر کے انسان کے کفر و ایمان کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پیر صاحب نے کافی کہا تھا، ہمارے مولانا نے اس کو ایسا کہا تھا، بس مان لیا۔ یہ سب سے پہلی خرابی ہے آج کے معاشرے، دو طرفہ بات جہاں دو سے تعلق رکھتی ہو تو ایک ہی بات پر اعتماد کرنا یہ کافی نہیں ہے، اور شرعاً اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کو دوسرے سے بھی رابطہ کرنا ہے، اس کا بھی بیان لینا ہے، تب فیصلہ کرنا ہے اور تب رائے قائم کرنی ہے۔ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، جو بیان عورت نے دیا اللہ کے رسول نے حضرت صفوان سے کہا، صفوان تمہاری بیوی ایسا کہتی ہے، تم مارتے ہو جو وہ نماز پڑھتی ہے؟ تو حضرت صفوان نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بات تو ایسی ہے، میری بیوی تو بہت پاکسا اور نیک ہے، جھوٹ تو بول نہیں سکتی، میں نماز پڑھتی تو مارتا ہوں، لیکن اس کے بیان پر آپ مت جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی فرض نماز پڑھتی ہے اور میں مارتا ہوں۔ فرض نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت نفل پڑھتی ہے، رات بھر نفل، ہر وقت نفل نماز، ہر وقت نفل نماز۔ تو بتائیے میں جوان آدمی ہوں، میرا بھی تو رات میں کوئی حق ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تم نماز پڑھتی ہو پڑھو ٹھیک ہے، لیکن مختصر پڑھ لیا کرو، ایک ہی سورت پڑھ لیا کرو، ایک سورت سے بھی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، تو ایک ہی سورت پڑھ لیا کرو،
لیکن جب سے ہم نے اس کو مسئلہ بتایا تو یہ ڈبل صورت پڑتی ہے۔ بتائیے جب اتنا لمبی نماز پڑھے گی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ وقت نہیں بیٹھے گا، تو ہمارا حق ماننے کے لیے لمبی نماز۔ آج کے صوفی کیسے ہوتے ہیں، مریدوں کے سامنے خوب نفل پڑھتے ہیں، بس نفل چل رہی ہے۔ معلوم ہو کہ حضرت ایسے اللہ والے ہیں کہ دنیا سے کوئی ان کو مطلب نہیں۔ کیا کہا جائے، آج کی دنیا مکاروں کی ہے۔ یاد رکھو شریعت اعتدال جاتی ہے، بے اعتدالی کو شریعت کے بھر نہیں کرتی۔ تمہارا حال معاملات میں بہت برا ہے، لین دین میں فرائض کی طرف ہو رہے ہیں اور نماز میں نفل ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ترازو کا پلہ جھکا چلا جا رہا ہے اور ایک میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ اعتدال پیدا کرو، اعتدال کے لیے علم کی ضرورت ہے اور بے اعتدالی کے لیے جہالت کی ضرورت ہے۔ تصوف پر جب جہالت کا غلبہ ہوگا اس میں بے اعتدالی آ جائے گی، اور تصوف میں جب علم کا غلبہ ہوگا تو اس میں اعتدال رہے گا۔ فرائض میں کوتاہی نہیں، لیکن نوافل میں بے اعتدالی اور ضرورت سے زیادہ غلو یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس عورت نے شکایت کی تو شوہر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ذہن اس کی شکایت سے کہیں فرائض کی طرف نہ چل رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں فرائض میں کیسے دخل دے سکتا ہوں، لیکن یہ عورت نماز کی بے انتہا عاشق ہے اور نافذ نماز میں بہت غلو ہے۔ میں نے کہا کہ چلو بھائی پڑھ لو جب تمہارا شوق ہے، ذوق ہے، لیکن ایک مختصر صورت پڑھ کے نفل پورا کر لو، کچھ وقت بچے۔ تو اس نے دو صورت پڑھنا، ڈبل صورت پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں، لات کا بھوت بات سے نہیں مانتا۔ تب میں نے کہا کہ اچھا مارنا شروع کیا، مار کے اس کو روکا نہیں پڑھنے دیں۔ نفل تو میرے اختیار میں، میرا حکم ماننا واجب ہے، شوہر کی اطاعت واجب ہے، اور یہ حق اللہ کا، تم نماز جو پڑھ رہی ہو یہ نفل ہے تو نفل پر واجب ترجیح دیا جائے گا۔ میں نہیں پڑھنے دوں گا تم کو نفل نماز، تو نفل نماز سے میں منع کرتا ہوں۔ پہلے منع کیا، کہا کہ ایک صورت پڑھ لیں، تب اس نے ڈبل پڑھنا شروع کیا، تب میں مار کے روکتا ہوں۔ یہ مارنے کی کہانی۔ تو اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا کہ لو کانت سورتن واحدتن لکفت الناس، ایک صورت بھی ہوتی تو کافی ہو جاتی۔ تم کیسے عورت ہو کہ ایک صورت نہیں پڑھتی؟ میرے بھائیوں، آپ مدرسے کے سلسلہ اجلاس میں آئے ہیں تو آپ سے توقع ہے کہ آپ کچھ مسائل بھی سمجھ رہے ہوں گے، یا آپ کی کاغذات میں اس چیز پر علماء کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو سمجھ لیں گے۔ یہ سمجھ کے ایک بات بتاتا ہوں، لو کانت سورتن واحدتن لکفت الناس، حدیث کے یہ الفاظ ملا علی خاری شرح میں لکھتے ہیں ایت سورت انکار، کوئی صورت ہو، ایک صورت پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جن کو بھی شبہ لگا اور جن لوگوں کو بھی سورہ فاتحہ کی شرط نظر آئی تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ شرط باطل ہے، احادیث کی روشنی میں یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ دیکھو یہاں یہ حدیث صحیح ہے، لو کانت سورتن واحدتن، کوئی بھی ایک صورت ہو، سورہ فاتحہ کی تو قید نہیں ہے، لیکن علامہ طیبی کے شافعی ہے تو اپنے طرف لے گئے کہ سورہ فاتحہ ہی کون ہو۔ یہ آپ نے کہاں سے، نبی نے تو مقید نہیں کیا تھا
آپ نے قید پڑھا دیا، قید پڑھانے کے لیے دلیل چاہیے، وہ دلیل یہاں پر موجود نہیں ہے، اور جہاں سے آپ لانا چاہتے ہیں وہاں بھی نہیں ہے، یہ محض آپ کا خیال ہے۔ بہرحال تو نفل نماز کا یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتایا، نبی نے جب یہ سنا تو یہ فرما دیا کہ ایک سورت جب شوہر کا تھا پڑھنے کے لیے تو کیوں نہیں پڑھتی ہے ایک سورت؟ شوہر صحیح کرتا ہے، پیٹتا ہے، مارکیٹ کو سمجھاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتاؤ روزہ کیوں برباد کرتے تو اللہ کے نبی سے اس صحابی نے یہ عرض کیا کہ اما قولھا یفطرون اذا صمت، یہ جو صحابت نے کہا کہ وہ میرا روزہ خراب کر دیتا ہے جب میں روزہ رکھتی ہوں، تو کہا کہ یا رسول اللہ فإنها تنطلق الرسول، یہ نفل روزہ رکھنے میں بہت اسپشٹ اور بڑی ماہر ہے، یہ عورتوں کا ایک خاص مزاج ہے، عورتیں روزہ رکھنے میں بہت استاد، بہت ماہر، ایک مہینے کا روزہ فرض ہے لیکن 75 روزہ سال میں اپنی طرف سے انہوں نے کر دیا فرض، ایسا روزہ کہ فقہا کو بھی پتہ نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، رجب کا روزہ، غدر کا روزہ، خدمت الدین کا روزہ، یہ سب کہاں سے اللہ بلایا گیا؟ یہ عورتوں نے روزہ فرض کر دیا اپنی طرف سے۔ عورت روزہ رکھنے میں مرد سے آگے کی نہیں، اور نماز پڑھنے میں چاہے کوتاہی کر دے، تو یہ روزہ بہت رکھتی ہے، اور رکھتی ہے تو چلی جاتی ہے، روزہ رکھتی ہی چلی جاتی ہے، روز بھی روزہ، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، روز روزہ۔ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، میں جوان آدمی ہوں، فَلَا أَصْبِرُ، میں برداشت نہیں کر سکتا، رات کو نفل پڑے گی اور دن میں روزہ رکھے گی تو نہ رات میرے لیے نہ دن میرے واسطے، میں کہاں جاؤں؟ میں جوان آدمی ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی ایک حدیث میں آتا ہے تو حضور نے حضرت بلال کو بلاتے اور کہا کہ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کے اعلان کر دو، لا تصوم امرأۃ وزوجها شاہد، جس عورت کا شوہر صحت کے حالت میں گھر پر موجود ہو وہ نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اب آج کل عورتیں ضرورت اس کی سمجھتی ہی نہیں، وہ بہت دیندار عورت ہے جو نفل روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر رکھتی چلی، یار بہت آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، یہ دینداری ہے؟ یہ جہالت سے سر سے پاؤں۔ دین علم سے آتا ہے، جہالت سے نہیں آتا ہے، علم سے اعتدال آئے، اور شریعت اعتدال کو چاہتی ہے، غلو سے منع کرتی ہے۔ عبادات میں غلو جہالت سے آتا ہے، علم اعتدال پیدا کرے گا۔ اس لیے علماء کی عزت کرنا یہ عوام کا فرض ہے، اور ان کو غنیمت سمجھیے۔ اہل علم نہیں رہیں گے اور جہالا مدارس میں پھنس جائیں گے تو دین برباد ہو جائے گا۔ جیسے آپ معاف کرو گے، ہم کوئی جماعت مخالف نہیں ہے، لیکن جاہلوں کے غلبے نے آج یہاں تک نوبت پہنچا دی کہ بولنا پڑتا ہے، ہر نماز، بس ہر وقت نماز، ہر وقت نماز، خالی نفل نماز، ابو عبد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن غلو کی حد تک بالکل غلط ہے۔ یہ مدارس اعتدال سکھاتے ہیں، اعتدال میں رہو، علم کی ترازو پر ہر عمل کو پرکھو، تمہارا عمل اگر علم کی
نہیں اترتا تو عمل میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، بٹا لگا ہوا ہے، نقصان اس سے پہنچے گا، بے اعتدالی سے نقصان پہنچتا ہے۔ عورت میں بے اعتدالی اور شوہر میں اعتدال، شوہر اس کو ناپسند کرتا ہے، اعتدال پلایا اس نے۔ اللہ کے نبی نے یہاں بھی اعلان کروایا کہ نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہ رکھا کرے۔ اور دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہو تو ایک بات سمجھ لو، علامہ ابن اثیر بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں جن کی الکامل لکھی ہوئی ہے، ان سے بھی چپ ہو گئی۔ صفوان بن المعطل کو انہوں نے لکھا ہے کہ نامرد تھے، بتاؤ تو صفوان بن المعطل نامرد تھے؟ ابو داؤد میں صحیح روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ انا رجل شاب فراز، میں جوان آدمی ہوں، عورت کا یہ عمل پسند نہیں کرتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ صحیح روایت سے یہ فیصلہ ان کا قابل اعتبار نہیں، چپ ہو گئی، یہی کہیں گے ان سے چپ ہو، یا تعبیر کریں کسی زمانے میں نامرد رہے ہو، وہ نامرد صحابی نہیں ہے، مرد جوان مرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جوان آدمی ہوں اور یہ برابر روز روزہ ہی رکھتی ہے تو فلا اصبر، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے نفل روزے کے بارے میں جب اس کو مسئلہ بتایا پھر بھی نہیں مانی اور روزہ روز رکھتی، تو میں نے کہا رکھ، تو کیسے رکھتی ہے؟ ہم رکھنے نہیں دیتے، یہ روزہ رکھتی ہے، ہم اس صحیح کر دیتا ہوں اور اس کا روزہ خراب کر دیتا ہے۔ اور یہ جو اس نے کہا کہ فجر کی نماز سورج طلوع کرنے کے بعد پڑھتا ہوں، تو اللہ کے رسول اس میں میرا قصور نہیں ہے، قصوروار یہی ہے۔ اور سمجھی تھی کہ یہ تیسرا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ڈگری ہماری ہوگی، لیکن جب حضور نے پوچھ لیا حضرت صفوان سے تو انہوں نے جو عزت بیان کی وہ قابل قبول تھی، اللہ کے رسول نے اس کو قبول کر لیا اور اچھی قصوروار ہے۔ کہا کہ اما قولھا لا اصلی الفجر حتی تطلع الشمس، یہ تیسری بات جو اس نے بیان کی کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد میں پڑھتا ہوں، فإنا أهل بیت، اے اللہ کے رسول رات کو کام کرنے والے ہم لوگ ہیں، رات بھر کام کرتے ہیں، مدینے میں کاروبار کی کوئی منڈی نہیں ہے، کوئی چیز کارخانہ نہیں ہے، کھجور کے باغ ہیں، ہم لوگ باغ والے آدمی ہیں، سب جانتے ہیں باغ میں پانی آتا ہے رات کے وقت، نہر میں پانی رات کے وقت آتا ہے، اور کئی لوگوں کے باغ میرا باغ کئی لوگوں کے باغیچے کے بعد ہے، وہ لوگ کا نمبر جب پورا ہو جاتا ہے تب میرے کھیت کا نمبر آتا ہے، اور تب پھاوڑا لے کے میں چلتا ہوں اور ایک ایک پودے تک پانی پہنچاتا ہوں، پٹاتے پٹاتے صبح ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو اللہ نے یہ مکلف نہیں بنایا ہے، اور آپ نے کبھی ایسا مسئلہ نہیں بتایا کہ رات 1 گھنٹہ باقی ہے تو آپ سو نہیں سکتے ہیں، جاگ ہی کے انتظار کیجیے کہ وقت ہو کے نماز پڑھے فجر کی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب چاہے آدمی موقع ملے سو سکتا ہے تو میں سو جاتا ہوں۔ اب بتائیے سویا ہوا آدمی شریعت کا مکلف ہوتا ہے؟ آپ لوگ بھی سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ نیند میں اگر بڑبڑا رہے ہو اور اپنے گھر والی کو تم نے طلاق دے دیا، نہیں اتنی طلاق، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق پڑ جائے گی؟ نیند میں خواب میں طلاق دینے سے طلاق پڑے گی؟ وہ تو اللہ کا منت کرے
ہے کہ ابھی حکومت کی نگاہ ادھر نہیں گئی ہے، نہیں تو حافظ طرح کو منافی کر دے گی۔ نیند میں کوئی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت سے نیند کی حالت میں قلم اٹھا دیا گیا ہے، مرفوع قلم ہے میری امت میں۔ لیکن اس امت میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کو مصیبت آتی ہے، نیند میں فلاں آدمی نے بول دیا تھا یہ مسئلہ، تو کافی ہوتا ہے۔ نیند میں کوئی کرنا کافی ہوتا ہے نہ مسلمان، نیند میں انسان مکلف ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نیند کی حالت میں رہتا ہوں، تو اب میں سو گیا، گھر آیا باغ بغیچے سے اور سو گیا، 1 گھنٹہ وقت تک باقی تھا، یہ اپنے وقت سے سوئی، اپنے معمولات کے مطابق سوئی، تو یہ جگی آتی، اس کو چاہیے تھا نا کہ ہمیں جگہ دی، کیونکہ ہم کو جگاتی نہیں ہے۔ جب یہ جگاتی نہیں ہے سویا رہ جاتا ہے۔ آپ کو یہ سب سورج کی تمازت پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، گرمی لگتی ہے، تو سورج نکلنے پر جاگتا ہوں تو نماز کب پڑھوں گا؟ سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھوں گا۔ یہ اگر جگا دیتی وقت کے اندر تب میں اٹھتا تو یہ مکلف کی جگہ نہیں تھی، اور میں تو مکلف نہیں تھا، میں جگہ ہوا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا صفوان اذا استيقظت فصل، اے صفوان جب تم جاگو تب نماز پڑھ لو، جاگنے کے بعد تم نماز پڑھ لو، تم پر کوئی عذاب یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بتاؤ یہ اتنا نازک مسئلہ، اور صحیح حدیث سے معلوم ہے۔ میں نے حدیث سنا دی آپ کو، اور بولنے کے لیے اس پر ابھی گھنٹوں وقت ہے، لیکن میں اس لائق بھی نہیں ہوں اور وقت میں گنجائش بھی نہیں۔ علم نہیں رہے گا، علم نہیں رہے گا تو مسائل گردرگود ہو جائیں گے، دین چوپٹ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس بہت تھے، نمازی کتنے تھے؟ ہم کہتے ہیں ارے بیوقوف، تم نے نمازی کو دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ نمازی کیسا ہے۔ نمازی کو دیکھو اور نمازی کی کیفیت کو نہ دیکھو تو یہ جہالت کی بات ہے۔ یہ ایسا نمازی ہے کہ ابھی نمازی ہے، صبح قادیانی ہو جائے گا، صبح میں شقیق بن حنیف ہو جائے گا۔ نمازی اعتقاد درست نہ ہو تو نمازی کچا نمازی ہے، کھوکھلا نمازی ہے۔ دین مسائل سے وابستہ ہے اور مسائل علماء جانتے ہیں، مدارس میں مسائل پڑھائے جاتے ہیں، فضائل بھی ہے لیکن برائے نام، فضائل ترغیب کا کام دیتے ہیں، مدارِ نجات مسائل ہے۔ خوب یاد رکھو اس بات کو، ذہن ابھی سے صاف کر لو، مسائل پر دین کا مدار ہے اور فضائل پر دین کا مدار نہیں ہے، دین کی ترغیب کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے فضائل میں کمزور ضعیف روایتیں بھی چل جاتی ہیں، لیکن مسائل میں نہیں چلتی، عقائد میں نہیں چلتی۔ علم نہیں رہے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اور علم رہے گا ان مدارس کے ذریعے سے کرتے ہیں اور کردار سازی کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے کردار و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے اور اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔